نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار صدق اللہ العظیم۔ کرونا وائرس پازیٹیو سے لے کر نیگیٹو تک میرا یہ موضوع ہے، اور میں پچھلے 4 دن سے کوشش میں تھا کہ اس موضوع کے اوپر آپ سے مخاطب ہوں۔ لیکن سب سے پہلے تو میں آپ سب اپنے جو احباب ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے عزیز اور میرے ماموزاد بھائی جو میری بیماری کے بعد چند دن کے بعد وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہوئے، اور کل اچانک وہ کولیپس کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جناب حامد نور خان صاحب جو نوجوان تھے، اتنی زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، غالباً میرے خیال میں میرے ہی ہم عمر ہوں گے، مجھ سے کچھ بڑے تھے، 55 سال 60 سال کے درمیان تقریباً ان کی عمر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بچے ان کے بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی بچہ ابھی سیٹ نہیں ہے، اور بہرحال اس موقع پر باپ کا سایہ سر سے اٹھنا پوری فیملی کے لیے ایک امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری فیملی کو بھی حوصلہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے۔ کرونا کا ٹیسٹ جب پازیٹیو آیا تو میں نے اپنی ایک ویڈیو آپ کے سامنے بھیجی تھی، وہ موجود ہے، اس کو دوبارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت میری کیفیت کچھ ایسی تھی کہ بظاہر اس تکلیف میں مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی تکلیف جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی۔ لیکن جو کوارنٹین کے دن گزرتے گئے، میری اندرونی جو تکلیف تھی اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ تفصیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بھی بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کرونا کے نام پہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، یہ اس کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ اس کا کوئی حیثیت ہے۔ لیکن یقینی بات ہے کہ جو شخص اس دور سے گزر کے آتا ہے، کہنے کو بخار تھا اور سوائے بخار کے مجھے اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر جتنا مرضی شکر ادا کروں وہ کم ہوگا کہ اس سارے 14 دنوں میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں رہی، اور نہ سانس کا مسئلہ ہوا، نہ اور کوئی کھانسی کا مسئلہ ہوا، نہ ٹانگوں میں درد ہوا، نہ سینے میں درد ہوا، نہ کوئی ایسی صورت ہوئی کہ کوئی خدا نخواستہ مجھے کسی ایمرجنسی میں کہیں ہسپتال وغیرہ لے جانا پڑے۔ یہ 14 دن میں نے گھر پہ ہی گزارے، لیکن اس کے باوجود تقریباً یہ 14 دن جو بخار میں نے گزارے ہیں، میری زندگی کا یہ تکلیف دہ ترین بخار تھا، کہ جس میں جسم کی حالت ایسی تھی کہ 3 دن تک مجھے یاد ہے کہ میری جب بھی آنکھ کھلتی تھی، اول تو آنکھ لگتی کتنی دیر کے لیے تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میری منہ سے کراہیں اور میرے منہ سے تکلیف کے لیے جو آوازیں تھیں وہ نکلتی رہتی۔ جسم کی صورتحال یہ تھی کہ جیسے میں اگر اس کو آسانی سے بیان کروں تو اپنے بچپن میں جب ہم اپنے گھر میں خواتین کو کپڑا دھوتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ کوئی بڑی چادر ہوتی تھی، اور اس کو جب نچوڑنا ہوتا تھا تو 2 خاتون ایک طرف سے اور ایک خاتون ایک طرف سے اس کو پکڑ کے خوب زور سے ایک دوسرے کے اوپر بل دیا کرتی تھیں، اور اتنا اس کو مروڑا کرتی تھیں کہ اس میں سے سارا پانی نچڑ جاتا تھا۔ جسم کی اندر سے کیفیت کچھ ایسی ہی تھی کہ نہ بیٹھنے میں سکون تھا، نہ لیٹنے میں سکون تھا، اور چلنے پھرنے کی تو بالکل کوئی ہمت ہی نہیں تھی۔ منہ کا مزہ اس قدر خراب تھا کہ مستقل ایک کرواہٹ اور ایک عجیب سی اسمیل میرے منہ میں رہتی تھی،
اور کوئی چیز بھی میں منہ میں رکھتا تھا تو نہ اس کا مزہ آتا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ٹیسٹ، نہ اس کی کوئی خوشبو، نہ اس کی کوئی لذت آتی تھی۔ بلکہ آخری دنوں میں کو 10 دن کے بعد سے لے کر اور 4-5 دن جو گزرے ہیں، اس میں تو یہ صورتحال تھی کہ مجھے چونکہ دوا کھانی ہوتی تھی اور دوا کھانے سے پہلے مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لینا پڑتا تھا، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مجھے بڑی ہی تکلیف ہوتی تھی کھانے کی خوشبو سے، کہ جب کھانے کی خوشبو میں سونگھتا تھا تو مجھے میری طبیعت اس سے خراب ہونی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ میں نے اپنے سارے تجربے آپ کے سامنے رکھے اور یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس وجہ سے کہ ہم اور آپ اس بیماری کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیں۔ قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، 13واں پارہ ہے، سورہ ابراہیم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور ان نعمتوں میں ذکر فرماتے ہوئے آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، میں نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی تمہارے قابو میں کیا، تمہارے لیے وہ مسخر ہیں، تمہارا کام کرتے ہیں، اور وہ ایک نظام میں ان کو داخل کیا۔ ہمارا کیا کام کرتے ہیں کہ جو دن کے کام ہیں اور جو رات کے کام ہیں ان کی تخصیص سورج سے ہوتی ہے۔ دن نکلتا ہے تو بہت سی چیزیں، سورج نکلتا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے اس میں بہت سے کام ہمارے اس کے ذریعے ہوتے ہیں۔ فصلیں پکتی ہیں اور فصلوں کو پانی جو ہے وہ بخارات کی صورت میں اوپر جاتا ہے، اور رات ہوتی ہے تو وہ تمہارے لیے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، رات بھی مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم نے جس چیز کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم سوال کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اگر گننا چاہو گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم اپنے آپ کو عاجز پاؤ گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے۔ بالکل مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس کرونا کی بیماری میں اپنے آپ کو پا کے اور اس کرونا کی بیماری میں اپنے آپ کو کا وقت گزار کے آج میں اگر آپ سے مخاطب ہوں تو وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیا۔ اور پھر یہ کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں آج آپ سے اگر مخاطب ہوں تو صرف ایک یہی نہیں کہ کرونا سے میں نکلا ہوں، بلکہ کوئی کمپلیکیشن لے کے نہیں نکلا، کوئی معذوری لے کے نہیں نکلا، کوئی پریشانی لے کے نہیں نکلا، سکون اور عافیت سے جس طرح خاموشی سے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ تفصیل صرف اتنی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہم اور آپ متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ میرا بھائی بھی گیا تھا کرونا کی طرف اور امید یہی تھی کہ انشاءاللہ وہ بھی واپس آئے گا اور بڑی تیزی سے واپس آئے گا، لیکن اچانک اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے اور جس طرح ایک دم سے وہ کلیپس کر گیا کہ اس میں وقت بھی نہیں مل سکا کہ کوئی اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا۔ ہسپتال اس کو لے جاتے یہی کہا گیا کہ اس کو ہسپتال لانے میں دیر کر دی۔ بہرحال وہ دیر نہیں ہوتی، وہ یہی ہوتا ہے کہ مہلت نہیں ہے تو پھر یہی بہانے چلتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا نہیں ہے، جو لوگ ابھی بھی سیریس نہیں ہیں، آج بھی ہمارے شہر میں لاہور میں لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، پاکستان میں لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، لوگ مستقل اس کے اوپر اختلافی اور احتجاجی اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ بے شک کہ یہ تکلیف دہ چیز ہے، لیکن کیا کریں، اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔
اور اس کے بغیر شاید ہمارا سروائیول بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف نہ گئے اور ہم نے احتیاط نہ کی اور ہم نے ان چیزوں کو سیریس نہ لیا تو یہ بڑا ایک اس وقت نقصان دہ ہے۔ آج سے چند دن پہلے تک جو میرے علم میں اور میرے رابطے میں 15 سے 20 کیسز ایسے تھے جو میرے قریبی جاننے والوں کو اس میں کرونا کے سمٹمز جو تھے اور کرونا کی جو نشانیاں تھیں وہ ان کے اندر نظر آ رہی تھیں، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنا ٹیسٹ کرائیں۔ لیکن ایک یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ لوگ کرونا کا ٹیسٹ کراتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ایک چیز آپ کے جسم میں موجود ہے، اس کا ٹیسٹ کراتے ہوئے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ وہ تو موجود ہے، اور اس کی موجودگی کی اگر صحیح آپ کو پتہ چل جائے اور کنفرم ہو جائے کہ یہ چیز موجود ہے تو شاید آپ اس سے بہتر طور پہ اس کا علاج کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اس اندازے پہ کہ شاید مجھے کرونا ہے اور آپ کرونا نہ ہونے کے باوجود آپ کرونا کی دوائیں کھاتے رہیں، جو کہ اپنی جگہ ایک سائیڈ ایفیکٹ رکھتی ہیں اور ان کے ایک اثرات جو ہیں وہ آپ کے اس میں چلتے ہیں۔ آج 4 سے 5 دن ہو گئے، میں ہفتے کے دن اس کوارنٹائن سے واپس آیا تھا، اور آج منگل کا دن ہے۔ 3 دن 4 دن ہو گئے ہیں مجھے واپس آئے ہوئے، اس کوارنٹین سے واپس نکلے ہوئے، لیکن اس کے باوجود میرے جسم کے اندر جو درد ہے، میرے جسم کے اندر جو کمزوری ہے، اور جو اس کے باوجود جو ایک سلسلہ ہے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جو کیسز اس وقت آج سے چند دن پہلے تک 15 سے 20 تھے، وہ 35 سے 40 اور 50 کے درمیان چلے گئے ہیں۔ اس تیزی سے یہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس تیزی سے یہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک دفعہ پھر میں یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے جو بھی احباب جن کے اندر ذرا سی بھی اس معاملے میں کوئی نشانی نظر آئے کرونا کی، فوری طور پہ اپنا ٹیسٹ کروائیں، اور ٹیسٹ کروا کے اپنے آپ کو علاج کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کچھ اور گزارشات ہیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کے اوپر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔